بعد میں دیکھو اے میرے عزیزوں، سرکار مفتی اعظم ہند کی 6 مہینے کی عمر ہے، کیا جاتا ہے، یہ بھی بریلی میں دیکھ لو، اور ولایت کیسے صاف ستھری نظر آتی ہے، یہ بھی بریلی کی سرزمین پر دیکھ لو۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے جیسی فرمایا، مجھے مصطفیٰ رضا کی فکر نہیں ہے، فکر ہے تو مصطفیٰ کی شریعت کی فکر ہے، فکر ہے تو قانون شریعت کی فکر ہے۔ خدا کی قسم کیا کہنا تھا احمد رضا کا، اتنی ہی دیر میں حضور مصطفیٰ رضا خان اٹھ گئے اور اٹھ کر دوڑنے لگے، کھیلنے لگے۔ اے لوگوں، یہ عقیدہ کہاں سے ملا؟ بریلی سے ملا۔ احمد رضا اعلیٰ حضرت سرکار نے یہ عقیدہ سنیوں کو عطا کیا، سنیوں کے عقیدوں کو شفاف کیا، اور انہی عقیدوں کی ترجمانی اور پاسبانی سرکار مفتی اعظم ہند نے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ غور کرو، 17 سال کی عمر ہے یا غالباً 18 سال کی عمر ہے، سرکار اعلیٰ حضرت سے علم حاصل کیا ہے اور عالم و فاضل کی ڈگری حاصل کی ہے، عالم و فاضل کی سند حاصل کر لی۔ پھر مفتی اعظم کی زندگی پر نظر ڈالو، آؤ ذرا دیکھو سرکار مفتی اعظم ہند کی زندگی کیسی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ ایک مرتبہ دلی گئے۔ کہاں گئے؟ سرکار محبوب الہی کے عرس میں، فاتحہ کے موقع دلی حضرت نظام الدین۔ جب حضور مفتی اعظم ہند وہاں پہنچے، آپ کا ایک عقیدت مند، ایک چاہنے والا رہتا تھا، اس کے گھر پہ آپ کا قیام ہوا، مگر اس عقیدت مند کے گھر میں اس کے ساتھ ایک بدعقیدہ بھی رہتا تھا، جو نبی کے علم غیب پر تنقید کرتا تھا، جو تاجدار مدینہ کے علم غیب پہ بات کرتا تھا۔ سرکار مفتی اعظم ہند کو اس نے بلایا اپنے گھر میں، کہا حضور یہاں پر قیام کریں، اور اس کو بھی بلایا کہ تو بھی آجا۔ سرکار مفتی اعظم ہند سے وہ چاہنے والا کہنے لگا، حضور اس کو ذرا سمجھا دیجئے، یہ حضور کے علم غیب پہ کلام کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار مفتی اعظم ہند کے سامنے بیٹھ کر، وہ سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں بیٹھ کر آپ کے سامنے آقا کے علم غیب کو انکار کرنے لگا، علم غیب مصطفیٰ کا انکار کرنے لگا، آقا کے علم کا۔ جب اس نے آقا کے علم کا انکار کیا، علم غیب رسالت کا انکار کیا، اللہ اکبر کبیرہ، ادھر اس نے علم غیب رسالت کا انکار کیا، کہنے لگا اگر آقا کو علم ہوتا، غیب کی خبریں معلوم ہوتی تو عائشہ کا ہار بتا دیتے، اگر آقا کو پتا ہوتا تو نالین میں جب سانپ بیٹھ گیا تو اس کو بھی بتا دیتے، اگر ان کو پتا ہوتا دروازے پہ کون صحابی کھڑا ہے، اگر آقا کو پتا ہوتا تو بتا دیتے۔ یہ سوال پہ سوال کرتا رہا، جب اس نے سوال کر لیے تو مفتی اعظم نے فرمایا تو نے بہت سوال کر لیے، بہت لمبی چوڑی تیری تقریر ہو گئی، مگر میں تجھ سے فقط 3 سوال کروں گا، تو میرے 3 سوال سن لے۔ وہ کہنے لگا تم بریلویوں کی یہی عادت ہے، تم بریلویوں کا یہی طریقہ ہے، تم سوالوں کے جواب نہیں دیتے، سوال کر دیا کرتے ہو۔ میرے سرکار مفتی اعظم نے فرمایا سن لے، میں تجھ سے سوالوں کے جواب نہیں مانگ رہا، میں تجھ سے کہتا ہوں صرف میرے سوال سن لے، جواب نہ دے، فقط سوال سن لے، اور یہ میرے سوال سنے گا تو میرے سوالوں میں تجھے تیرا جواب مل جائے گا۔ فرماتے ہیں میرے سوالوں میں تجھے تیرا جواب مل جائے گا۔ اس نے کہا جی فرمائیے۔ اب سنیں ذرا توجہ سے، حضور مفتی اعظم ہند نے کیا فرمایا۔ تاجدار اہل سنت کے شہزادے مفتی اعظم عالم ہند سرکار مصطفیٰ رضا خان آپ فرمانے لگے میرا پہلا سوال یہ ہے، اس مولوی کے بارے میں بتا شریعت کا کیا حکم ہے جس کی ماں اپنے گھر کے اندر بیمار تڑپتی ہو، تو اپنے سکون
سکون کے لیے اسے چھوڑ کے آ گیا، اپنے آرام کے لیے اسے چھوڑ کے آ گیا اور یہاں رہائش کرنے لگا، جسے ماں کی بیماری کی فکر نہیں، ماں کی طبیعت کی فکر نہیں، ماں کے تڑپنے کا احساس نہیں۔ بتا اس ماں کے تڑپنے کو دیکھ کر پھر بتا اس بیٹے پر شریعت کیا حکم لگاتی ہے، اس مولوی کے بارے میں بتا کیا حکم ہوگا جو اپنی ماں کو تڑپتا چھوڑ کے آ گیا۔ آپ نے فرمایا دوسرا سوال سن لیں۔ حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا دوسرا سوال یہ ہے، اس باپ کے بارے میں بتا شریعت کا کیا حکم ہے جو اپنے بچوں کی فکر نہیں کرتا، اپنے بچوں کی پرورش کا خیال نہیں کرتا، وہ ادھر آسائشوں کی زندگی جیتا ہے مگر ادھر پیچھے اس کے بچے بے قرار تڑپتے ہیں، اس کے بچے یتیموں کی طرح ٹہلتے ہیں، اس کے بچے تعلیم و تربیت سے دور ہیں، اس کے بچے اچھا کھانے پہننے کو ترستے ہیں۔ جیسے ہی میرے سرکار مفتی اعظم ہند نے دو سوال کیے، آپ تیسرا کرنے والے تھے، اس نے آپ کے قدم مبارک پکڑ لیے، رو کے کہنے لگا اے مصطفیٰ رضا خان، اے مفتی اعظم ہند، تیسرا سوال نہ کرو، مجھے پتا لگ گیا وہ مولوی میں ہی ہوں جو اپنی ماں کو چھوڑ کے آ گیا، اپنی اولاد کو چھوڑ کے آ گیا۔ کہنے لگا اے مصطفیٰ رضا، مجھے پتا لگ گیا جب بریلوی کے مصطفیٰ کے علم کا یہ عالم ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جب بریلی کے مصطفیٰ کے علم کا یہ عالم، مصطفیٰ رضا بریلوی کے علم کا یہ عالم، تو پھر مدینے کے تاجدار مصطفیٰ جان رحمت کے علم کا کیا عالم۔ اب ذرا تقویٰ دیکھ لو میرے مفتی اعظم ہند، تقویٰ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ لاؤ نہ کوئی مثال، لاؤ نہ کوئی دیکھ کر مفتی اعظم جیسا، تقوی میں باکمال ہے، طہارت میں باکمال ہے۔ میرے سرکار مفتی اعظم ہند، اب آپ کی ذرا آقا سے بھی محبت دیکھو اور تقوی کی بھی جھلک دیکھو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں سیرت حضور مفتی اعظم ہند بیان کر رہا ہوں، یہ عرس حضور سرکار مفتی اعظم ہند کا۔ کون ہے مفتی اعظم؟ وہ مفتی اعظم جو رہتے تو بریلی میں تھے، جو بریلی میں بیٹھ کر فتویٰ نویسی کرتے تھے، جو بریلی سے باہر نکل کر لوگوں کو دین کا پیغام بھی پہنچاتے تھے، وہ میرے سرکار مفتی اعظم۔ مگر مفتی اعظم کو اللہ نے پھر ایسا نوازا، آج کروڑوں سنیوں کے دلوں میں مفتی اعظم رہا کرتے ہیں، آج ہمارے دل کی دھڑکنوں میں مفتی اعظم رہا کرتے ہیں۔ وہ مفتی اعظم ہیں۔ آپ اپنے کسی مرید کے گھر گئے، اور جب پیر کسی مرید کے گھر جائے نا تو مرید بڑا خوش ہوتا، مرید کی طبیعت شاد ہو جاتی۔ آپ کے یہاں بھی پیر لوگ آتے ہوں گے، ہر مرید تمنا کرتا ہے میرے گھر پہ حضور رک جائیں، میرے گھر پہ قیام ہو جائے، میرے گھر پہ ٹھہر جائے۔ لوگوں، ہر مرید کی تمنا ہوتی ہے میرے گھر پہ ٹھہر جائیں، میرے گھر پہ ٹھہر جائیں، مجھے برکتیں مل جائیں، مجھے برکتیں مل جائیں، ہر کوئی تمنا کرتا ہے۔ مگر دیکھو تو ذرا، میرے حضور مفتی اعظم ہند اپنے ایک مرید کے گھر گئے، وہ بھی تو فخر کر رہا تھا، وہ بھی تو اترا رہا تھا قسمت پر، وہ بھی تو کہہ رہا تھا لوگوں میرا مرشد آیا ہے، وہ بھی تو بتا رہا تھا اے لوگوں میرا پیر میرے گھر آیا ہے، اے لوگوں دیکھو میرا پیر کوئی ایسا ویسا نہیں ہے، میرا پیر وہ ہے جو شریعت کا پیکر ہے، شریعت پہ عمل کرتا ہے پابندی سے، تقوی و طہارت کا پیکر ہے۔ میرا پیر وہ ہے جو اعلیٰ حضرت کا نور نظر ہے، اعلیٰ حضرت کا چہیتا ہے۔ میرا مرشد وہ ہے جو بریلی کی سرزمین پہ بیٹھتا ہے مگر دنیا بھر کے سنیوں کے دلوں پہ حکمرانی کرتا ہے۔ میرا مرشد میرے گھر آیا ہے۔ اے لوگوں، جس طرح آج آپ خوش ہوتے ہیں، کل سوچو تو ذرا جس کے گھر مفتی اعظم آئے ہو وہ کتنا خوش ہوا ہوگا۔
ہمارے گھر ہمارے مرشد آ جائے ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے، ناز کرتے ہیں اپنی قسمت پر۔ تو جس کے گھر مفتی اعظم آئے ہو اس نے اپنی قسمت پہ کتنا ناز کیا ہوگا۔ مگر آؤ دیکھو وہ مفتی اعظم ہند کو اپنے گھر لایا، اپنے دوستوں سے بھی کہنے لگا میرے گھر میرے پیر آئے ہیں، میرے گھر میرے پیر آئے ہیں، چلو نا میرے گھر ذرا میرے پیر سے ملاقات کر لو۔ ایک کسی دوسرے پیر کا مرید تھا، وہ کہنے لگا چلو اس کے پیر کو دیکھ کے آتے ہیں۔ کون ایک بار اور پڑھیں درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا۔ اپنے مرید کے گھر پہ پہنچے، مرید بڑا خوش ہے، اپنی قسمت میں فخر کر رہا ہے، ناز کر رہا ہے، میرا مرشد میرے گھر آیا ہے، کیونکہ حضور مفتی اعظم ہند کی آمد ہے۔ اس نے اپنے ایک دوست سے کہا کسی اور کا مرید ہے، کہا کہ میرے مرشد سے ملاقات کر لو، میرے پیر آئے ہیں ذرا تم بھی ملاقات کر لو۔ تو اس دوسرے پیر کے مرید نے کہا چلو اس کے پیر سے ملتے ہیں، مفتی اعظم سے ملتے ہیں، چلو یہ مفتی اعظم کہہ رہا ہے، چلو ذرا سا ان کا ٹیسٹ بھی لیں گے، ان کو دیکھیں گے ذرا کہ وہ آخر مفتی اعظم ہند کہلاتے ہیں، کچھ جانتے بھی ہیں یا نہیں۔ اے لوگو جب یہ اپنے دوست کو لے کے آیا سرکار مفتی اعظم ہند اس کے گھر کے اندر موجود ہیں، یہ اپنے دوست کو لے کر آیا، کہنے لگا چل ذرا تجھے میں اپنے پیر سے ملاتا ہوں، تاجدار اہل سنت کے شہزادے سے ملاتا ہوں، چل ذرا میرے مرشد کی زیارت کر لے۔ یہ آنے والا دوسرا آیا مگر اس نیت کے ساتھ آیا کہ آزما کر دیکھوں گا، مفتی اعظم کا لقب تو ملا ہے لیکن میں بھی دیکھوں گا آتا جاتا کتنا ہے، کتنا علم رکھتے ہیں، کتنی صلاحیتیں رکھتے ہیں۔ حضور مفتی اعظم کی بارگاہ میں یہ آنے والا آیا، آقا کی بیٹیوں کے نام، آقا کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو کے نہیں لیے، میں وضو کرنے گیا تھا کہ آقا کی شہزادیوں کے نام میری زبان پہ آئیں گے تو میں اسی لیے پہلے وضو کرنے گیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، کرامت حضور حفیظ ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر اسی لیے تو راز الہ آبادی نے کہا وہ نبی یہ اکرم ہے، یہ ولی یہ کامل ہے، وہ نبی یہ اکرم ہے، یہ ولی یہ کامل ہے، مصطفیٰ مدینے میں، مصطفیٰ بریلی میں، سبحان اللہ۔ وہ نبی یہ اکرم ہے، یہ ولی یہ کامل ہے، مصطفیٰ مدینے میں، مصطفیٰ بریلی میں۔ میرے مفتی اعظم جب نماز پڑھتے تھے دل جھکا تھا کعبے میں، سر جھکا بریلی میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ بے شک کیا کہہ دیا، حق ہے۔ مفتی اعظم ہند سرکار، اچھا ایک بات اور ذہن نشین کر لیں، حضور مفتی اعظم ہند کی ہم عظمتوں کی بات کر رہے ہیں مگر ایک بات یاد رہے، شیر کا بچہ شیر ہوا کرتا ہے، شیر کا بچہ شیر ہوا کرتا ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند میرے سرکار اعلیٰ حضرت کے شہزادے، اور اعلیٰ حضرت سرکار کی شان بھی یہی ہے، خدا کی قسم۔ حج کرنے کے لیے گئے میرے اعلیٰ حضرت سرکار، حج کرنے، روضہ مصطفیٰ پہ جب حاضری ہوئی نا، میں دعا کرتا ہوں اس رات میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے، زور سے کہیے آمین، آمین۔ مدینہ جانا ہے وہ کہیں آمین، آمین۔ اس رات میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور کیوں نہ کریں، پروردگار تو بڑا کریم ہے نا، اس کے خزانے سے جاتا کچھ نہیں، جھولیاں بھی سب کی بھرتی جاتی ہیں، لاجواب، اس کے خزانے میں کمی بھی نہیں آتی، جھولیاں بھی سب کی بھر جاتی ہیں۔ تاجدار اہل سنت، امام اہل سنت میرے سرکار اعلیٰ حضرت مدینہ شریف میرے آقا کے روضہ مبارک پر گئے، تاجدار مدینہ کے روضہ مبارک پر گئے، سرکار اعلیٰ حضرت جب میرے آقا کے روضہ مبارک پر پہنچے، میرے سرکار اعلیٰ حضرت نے دیکھا شاعروں کا جھرمٹ لگا ہوا ہے، شاعروں کا جمع غفیر ہے، آقا کے روضے پر دیکھ، آقا کے روضے پر وہ تمام شاعر شاعری کر رہے ہیں۔ ایک شاعر نے آقا کی بارگاہ میں
خراج عقیدت پیش کیا، اور آپ نے حضور کے روزے کا اگر پرانا فوٹو دیکھا ہوگا، اگر پرانی تصویر دیکھی ہوگی تو آقا کے روزے مبارک کے سامنے دو کھجور کے درخت نظر آتے ہیں، حضور کے روزے کے سامنے کھجور کے دو درخت نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک شاعر آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہے، نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہے، اپنا شعر کہتا ہے حضور کے روزے پہ آ کر یوں ہے، وہ حضور کے روزے کو دیکھ کر پھر کہتا ہے ان دونوں اشجار کو دیکھ کر، وہ کہنے لگا یہ جو آقا کے روزے کے سامنے دو شجر ہیں، یہ جو آقا کے روزے کے سامنے جو دو درخت ہیں، کہنے لگا یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، سبحان اللہ، یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، لیلا مجنو ہو جیسے خیمہ لیلا کے سامنے۔ لاجواب لاجواب، واہ۔ جب اس شاعر نے شعر کہا نا، تمام حجاج کہنے لگے واہ کیا شعر کہہ دیا، واہ کیا شعر کہہ دیا، یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو ہو جیسے خیمہ لیلا کے سامنے۔ لوگوں نے کہا واہ کیا شعر کہہ دیا، سبحان اللہ۔ جواب نہیں، میرے اعلیٰ حضرت سرکار کے کانوں میں بھی آواز پہنچی، کسی نے بتایا فلاں شاعر نے شعر کہا ہے، لوگ بڑی داد دے رہے ہیں۔ آپ نے شعر سنا، آپ نے فرمایا اس شاعر سے جا کر، تاجدار بریلی نے فرمایا شعر تو تو نے اچھا کہا، خیال تو تو نے اچھا پیش کیا، مگر لفظوں کا انتخاب اچھا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا پہلا مصرع بالکل درست ہے، اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا تیرے شعر کا پہلا مصرع بالکل درست ہے، تو نے جو شعر کہا ہے اس کا پہلا مصرع بالکل درست ہے۔ آپ فرماتے دوسرے مصرے میں جو الفاظ کا تو نے انتخاب کیا ہے وہ الفاظ اچھے نہیں ہے۔ وہ شاعر کہنے لگا اے اعلیٰ حضرت احمد رضا، زبان سے کہنا بڑا آسان ہے، تم اگر اتنی قابلیت رکھتے ہو تو تم شعر کہہ کے دکھاؤ، تم نے کون سی کمی پائی ہے؟ میرے اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا کہ اگر فن کے اعتبار سے بات کریں، فن کے اعتبار سے دیکھیں شعر بالکل درست ہے، لیکن عشق کے اعتبار سے دیکھیں، عشق کے نظریے سے دیکھیں تیرا شعر مجھے اچھا نہیں لگا۔ آپ نے فرمایا جو دوسرا مصرع تو نے کہا مجنو ہو جیسے خیمہ لیلا کے سامنے، آپ نے فرمایا تو نے میرے آقا کے روزے کو خیمہ لیلا کہا ہے، آقا کے روزے کو خیمہ لیلا سے تشبیہ دے دیا، تو یہ میرے عشق کو گوارا نہیں ہے کہ کوئی میرے آقا کو خیمہ لیلا کہے، آقا کے روزے کو خیمہ لیلا کہا جائے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ میری غیرت کو گوارا نہیں، یہ میری محبت کو گوارا نہیں، یہ میرے عشق کو گوارا نہیں۔ وہ کہنے لگا احمد رضا باتیں بنانا آسان ہے، اگر ایسی بات ہے تو تم دوسرا مصرع لگا دو، تم اس میں مصرع لگا کے شعر مکمل کر دو۔ اب میرے اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا، تاجدار بریلی نے قلم اٹھایا، امام اہل سنت نے مصرع لگا دیا۔ آپ نے فرمایا تیرا پہلا مصرع تو بالکل درست ہے، پہلا مصرع اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے۔ اب میرے سرکار اعلیٰ حضرت نے جو مصرع لگایا آپ بھی ذرا سنو، انشاءاللہ سن کر مچل جاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے کہا یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی ہو جیسے، قدسی ہو جیسے گنبد خضرا کے سامنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ حیدری، لاجواب لاجواب۔ تو جس احمد رضا کو حضور سے اس درجہ پیار تھا، اس کے شہزادے کو پھر وراثت میں مصطفیٰ کا عشق نہیں ملا ہوگا تو کیا کہہ دیا حضرت۔ اور ذرا غور سے قریب سے دیکھو، بریلی شہر چلو، تقویٰ دیکھو میرے مفتی اعظم کا۔ آج بڑے تمہیں نظر آئیں گے لوگ
بڑے ڈھونگی نظر آئیں گے، مگر صحیح معنوں میں تقوی و طہارت کسے کہتے ہیں میرے مفتی اعظم نے بتایا ہے۔ آج لوگ بریلی پر انگلی اٹھاتے نظر آئیں گے، آج لوگ مفتی اعظم پر اعتراض کرتے تمہیں مل جائیں گے۔ آج ایسے بھی بدبخت پیدا ہو گئے جس بریلی کے تاجدار نے امام اہل سنت نے عقیدوں کو بچایا ہے، عقیدوں کی حفاظت کی ہے۔ اے آقا کی جب توہین ہو رہی تھی، تاجدار مدینہ کی توہین اور میرے آقا کی گستاخیاں کی جا رہی تھی، اے لوگوں غور تو کرو، اس دور میں کس نے آقا کی شان پر بات کی ہے، کس نے آقا کی عظمت پہ بات کی ہے، کس نے قلم کا خنجر اٹھایا اور باطل عقیدوں پر اس نے وار کیا، کس نے وار کیا، کس نے باطل عقیدوں سے فاسد خون نکالا؟ وہ کسی اور کی ذات والا نہیں، وہ کسی اور کی شخصیت نہیں، وہ میرے امام کی شخصیت ہے، وہ تاجدار بریلی امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ آؤ ذرا دیکھو، بریلی کی سرزمین ہے، اعلیٰ حضرت نے ورثے میں عشق دیا ہے اس قوم کو، اعلیٰ حضرت نے آقا کے عشق کے جام پلائے ہیں۔ اے لوگوں ایک بات اور سن لینا، میرے سرکار اعلیٰ حضرت اسی کو خراب لگتے ہیں، اسی کے حلق کے نیچے نہیں اترتے، اسی کو اعلیٰ حضرت سے دقت ہوتی ہے جو شریعت سے دور ہوا کرتا ہے، جسے شریعت پہ عمل کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، جو شریعت کا پیروکار نہیں ہوتا، جسے شریعت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، جو شریعت کا باغی ہوتا ہے، وہی اعلیٰ حضرت سے حسد کرتا ہے، وہی مفتی اعظم سے چڑھتا ہے۔ یہ آنجے گانجے پینے والے، یہ قوالیوں پر جھومنے ناچنے تھرکنے والے، یہ ناچنے والی پارٹیاں، یہ قوالوں سے دین سیکھنے والی پارٹیاں، یہ اچھل کود کرنے والی پارٹیاں جو نماز ایک وقت کی نہیں پڑھتے، یہ لوگ سارے کے سارے تمہیں جہاں بھی ملیں گے، جتنے بھی ملیں گے، یہی لوگ اعلیٰ حضرت پر انگلی اٹھاتے ملیں گے، یہی لوگ جو ڈھول تماشے کرتے پھرتے ہیں، جو میلے لگاتے ہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں، عرس کے نام پر میلے لگا کر ڈانس پارٹیاں نچانے والے، عورتوں کو نچانے والے، یہ وہی لوگ ہیں جنہیں اعلیٰ حضرت پسند نہیں آتے، جنہیں احمد رضا میں کانٹے نظر آتے ہیں، احمد رضا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے جنہیں دقت ہوا کرتی ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو ناچنے تھرکنے والے ہیں، جو گانجے شرابے پینے والے ہیں، تو شریعت سے ان کا کوئی رشتہ واسطہ نہیں ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت سے تکلیف ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت سے دقت ہوتی ہے۔ اے لوگوں ذرا غور کرو، آؤ ذرا دیکھو اعلیٰ حضرت سرکار کو دیکھو، بریلی کے تاجدار کو دیکھو، بریلی کے تاجدار نے اس امت کو عشق نبی کے جام عطا کیے، عشق کی دولت کل بھی بریلی سے ملی تھی، آج بھی بریلی سے مل رہی ہے۔ اے لوگوں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جب ہم اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں، جب مفتی اعظم کی بات کرتے ہیں، کئی لوگوں نے مجھ سے سوال کیا، میں نے ان کو جواب بھی دیا۔ ایک نے مجھ سے سوال کیا، ایک انسان مجھ سے کہنے لگا، اے مولانا آپ جو یہ بریلی کے ولیوں کی داستانیں سناتے ہیں، آپ جو یہ اجمیر والے بابا کی شان سناتے ہیں، آپ جو یہ بغداد والے پیر کا کمال سناتے ہیں، کہنے لگا سارے کے سارے ولی، سارے کے سارے با کمال اولیاء کیا اسی دور میں ہوا کرتے تھے؟ کہنے لگا کیا اب ایسے ولی نہیں ہوتے؟ اس دور کے ولی کرامتیں دکھاتے تھے، آج والوں کی کرامتیں کہاں گئی؟ آج ہمیں کوئی ولی نظر نہیں آتا جو ہم اس کے پاس جائیں ہمیں کرامت دکھا دے، اس دور میں ولی نظر نہیں آتا۔ میں نے جواب دیا، او عقل کے اندھے، آنکھیں ہونی چاہیے دیکھنے کے لیے، تو نے دیکھا نہیں؟ ہر دور میں اللہ نے ولیوں کو شان عطا کی، ہر دور میں ولایت کا سلسلہ جاری ہے، ہر دور میں ولی پیدا ہوتے ہیں، اور ولی ہر موقع پر جب جیسی ضرورت پڑتی ہے دین کا کام کیا کرتے ہیں، کبھی کرامت کی ضرورت پڑتی ہے تو ولی کرامت بھی دکھایا کرتے ہیں۔ کہنے لگا اس دور میں میں نے تو نہیں دیکھا، میں نے کہا تو نے نہیں دیکھا مگر سن لے، اس دور میں ہزاروں نے دیکھا، لاکھوں نے دیکھا، کروڑوں نے دیکھا، ایک اللہ کا ولی، ایک
ولی کامل جب گزرتا تھا بات کسی سے نہیں، کلام کسی سے نہیں، ابھی کسی سے بات نہیں کی، ابھی دین کا پیغام نہیں دیا، ابھی اسلام کی تبلیغ نہیں کی، مگر بریلی کے سرزمین سے ایک اللہ کا ولی جب نکلتا تھا، کسی آبادی میں جاتا تھا، خدا کی قسم اس کے چہرے پہ وہ کمال اللہ نے رکھا تھا، وہ حسن اللہ نے عطا فرمایا تھا، وہ حسن کے جلوے تھے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی نے معرفت کا نور عطا فرمایا تھا۔ جب میرے اختر رضا تاج الشریعہ اس دور کے اندر نکلتے تھے، کسی جگہ پہ جاتے تھے، خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، نہ جانے کتنے غیر مسلم صرف چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، علم کی دریا فیض کا دریا، علم کی دریا فیض کا دریا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ لاجواب لاجواب۔ کل بھی اللہ نے ولیوں کو کمالات سے نوازا تھا، کل بھی بریلی نے اسلام کی تبلیغ کی تھی، آج بھی بریلی اسلام کی تبلیغ میں لگا ہے۔ بریلی سے چڑ اسے ہے جسے شریعت سے چڑ ہوتی ہے، بریلی سے اسے جلن ہوتا ہے جسے شریعت سے تکلیف ہوتی ہے، جو شریعت میں طبیعت کو شامل کرتا ہے، اور یہ بالکل اسی طرح ہے۔ کل یزید اپنی طبیعت سے شریعت کو چلانا چاہتا تھا، آج یزید کے چیلے ڈھول بجا بجا کر اپنی مرضی سے گانجے چرس پی کر یہ اپنی مرضی سے شریعت کو موڑنا اور مروڑنا چاہتے ہیں۔ کل ان کے لیے حسین تھا، آج حسین کے غلام بریلی میں ان کا علاج کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ بے شک۔ کل حسین نے علاج کر کے بتا دیا ان سب کا علاج کیا جانا ہے، آج تک بریلی ان کا علاج کر رہی ہے۔ کل جب میرے آقا کی عظمت پر انگلیاں اٹھائی گئیں، علاج احمد رضا نے کیا ہے۔ پھر جب صلح کلیت آئی تو پھر علاج تاج الشریعہ نے کیا ہے۔ ہم نے دیکھا نہیں بریلی تو حکومتوں سے ٹکرا جاتی ہے، بریلی حکومتوں کی پرواہ نہیں کرتی ہے۔ دنیا آج تک حیران ہے، جب قلم بک جاتے ہیں، جب فتوے بک جاتے ہیں، جب قلم کا سودا ہو جاتا ہے، جب حکومتوں کے دباؤ میں اور دولت کی کھنک میں، سکوں کی چمک میں جب لوگوں کے قلم بک جاتے ہیں، تب مفتی اعظم کا قلم چلتا ہے اور نسبندی کو حرام لکھ کر دنیا کو بتا دیتا ہے کہ اگر ساری دنیا بھی کفر کے ساتھ ہو جائے، بریلی پھر بھی کبھی کفر کا ساتھ نہیں دے گی، بریلی شریعت کے خلاف نہیں جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بریلی تاجدار اہل سنت تمدانی ازہری صاحب قبلہ تشریف فرما چکے ہیں، اور جس حوالے سے میں بات کر رہا تھا نا، اب میں آپ کو ایک بڑی لطیف بات بتاؤں گا، ذرا جلدی بیٹھے اور محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ میں چاہتا ہوں بس 2-4 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کروں، پھر حضرت کا خطاب آپ حضرات سنیں گے، ذرا پیار سے محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ کیا بات، آپ کو شرم آ رہی ہے سبحان اللہ کہنے میں؟ سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا دیکھو، ہاتھ اٹھانے میں تم شرمایا مت کرو، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ حضرت بیٹھے، میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں، سنیں گے قرآن؟ ذرا بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پروردگار عالم خالق کائنات رب لم یزل و لا یزال نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا وہ وقت بھی آنے والا ہے، اس وقت کی فکر کرو جب زبانیں بند ہو جائیں گی، ہاتھ گواہی دیں گے۔ سبحان اللہ۔ زبانیں بند ہو جائیں گی، ہاتھ گواہی دیں گے۔ آج نبی کے جلسے میں بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ سن کر ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہو گے، اللہ کی پاکی کا اعلان کرو گے، کل میدان محشر میں یہ ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا یہ تیرا بندہ گناہگار تو ضرور تھا، مگر جب اس نے تیرا ذکر سنا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر گواہ بنایا، پھر اس نے تیری پاکی کا اعلان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاتھوں کو گواہ بنایا،
بریلی کی بات میں کر رہا تھا نا، بریلی نے کل بھی علاج کیا تھا، آج بھی بریلی سے ہو رہا ہے۔ اور اب دیکھو حضرت تشریف لے آئے، ان کا میں نے ایک جملہ مجھے بڑا پسند آیا ان کی گفتگو کا، میں نے سنا ان کی گفتگو کا ایک جملہ مجھے بے حد پسند آیا۔ یہ اللڑ بلڑ بابا جتنے پیدا ہوئے نا، یہ سٹے شاہ، سگریٹ شاہ، ایسے ویسے شاہ، یہ جانتے ہو یہ ہماری غلطیوں نے پیدا کی، ہماری کمیاں، ہماری جہالت، ہماری خامیوں نے پیدا کی۔ ہمارے معاشرے میں جو جہالت، ہماری قوم میں جو جہالت تھی، اس کے سبب یا کچھ کمیاں ہماری جانب سے، علماء کی جانب سے بھی رہی۔ اور میں نے حضرت کا جو جملہ سنا تھا بڑا لطیف جملہ ہے، انہوں نے کہا کہ علماء نے اس قوم کے سامنے اعلیٰ حضرت کو صرف محدث کے طور پہ پیش کیا، صرف مفکر کے طور پہ پیش کیا، صرف عالم و فاضل کے طور پہ پیش کیا، بطور عالم بطور فاضل پیش کیا، مگر اس قوم کے سامنے اعلیٰ حضرت کو ولی کے ساتھ، ولی سے ولایت کے ساتھ میں پیش نہیں کیا گیا۔ جب اس قوم کو بتایا گیا ہوتا نا کہ اعلیٰ حضرت مفکر بھی ہے، ولی بھی ہے، اعلیٰ حضرت محقق بھی ہے، ولی بھی ہے، اعلیٰ حضرت مدبر بھی ہے، ولی بھی ہے، اعلیٰ حضرت ایک عالم و فاضل بھی ہے، ولی بھی ہے، اعلیٰ حضرت مفتی۔ چلو ہمارا تو کام چل گیا، ابھی حضرت کا بھی خطاب سننا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ کیا جملہ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کو بطور ولی قوم کے سامنے یہ تصور دیا جاتا قوم کو کہ اعلیٰ حضرت فقط مفتی نہیں، اللہ کا ولی بھی ہے، اعلیٰ حضرت فقط عالم نہیں، اللہ کا ولی بھی ہے، اعلیٰ حضرت فقط محقق نہیں، اللہ کا ولی بھی ہے۔ جب یہ تصور پیش کیا جاتا قوم کے سامنے، اس طرح سے اعلیٰ حضرت کو پیش کیا جاتا، تو یہ اللڑ بلڑ بابے پیدا نہ ہوتے، یہ سائیکل والی سرکاریں پیدا نہ ہوتی، یہ شلوار والی سرکاریں پیدا نہ ہوتی، یہ سٹے شاہ بابا پیدا نہ ہوتے، یہ تمہارے میرے سامنے سگریٹ شاہ، بیڑی شاہ بابا پیدا نہ ہوتے، یہ گٹخا شاہ بابا پیدا نہ ہوتے، کیونکہ قوم جان لیتی کہ یہ اللڑ بلڑ ولی نہیں ہوتے، ولی احمد رضا کے جیسا ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک جملہ یاد رکھنا، آخری جملہ ہے، ہر عالم ولی نہیں ہوتا۔ یا آخری جملہ میرا محفوظ کر لینا، ہر عالم، بولو زور سے سارے بولو، ہر عالم ولی نہیں ہوتا، مگر ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے۔ جی اب کوئی جاہل آکے کہے نا میں ولی، کہنا دفع ہو جا، ہر عالم ولی ہو نہ ہو، لیکن ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے۔ کوئی بھی ولی ایسا نہیں جس کے پاس علم کے جوہر نہ ہو، علم کے خزانے نہ ہو۔ تو ایسے ویسے جاہلوں کو ولی نہ مانا کرو، ولی تو اللہ نے تمہیں اور مجھے اعلیٰ حضرت کی شکل میں، حجت الاسلام کی شکل میں، مفتی اعظم کی شکل میں عطا فرمائے ہیں، تاج الشریعہ کی شکل میں عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کی جماعتیں مقرر کی ہیں، عرس نوری میں آنے والوں ولیوں کی صفات قرآن بیان کرتا ہے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ولی وہ ہوتا ہے جو توبہ کیا کرتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو عبادت کیا کرتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو روزے رکھا کرتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو روزے رکھا کرتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو حمد کیا کرتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو رکوع کیا کرتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو سجدہ کیا کرتا ہے۔ پھر ایسے ولیوں کے لیے ایسے اللہ تعالیٰ نے پھر بشارت بھی دی ہے، وبشر المؤمنین، پروردگار کی بشارت انہی کے لیے ہے۔ ولایت کا معیار یہ ہے میرے عزیزو، ولی وہی ہوگا جو توبہ کرے گا، ولی وہی ہوگا جو اللہ سے ڈرے گا، ولی وہی ہوگا جو تقوی شعار ہوگا، ورنہ ایسے ویسوں کو ولی نہ ماننا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سچے ولیوں کی محبت نصیب فرمائے۔ پروردگار مجھے آپ کو ہم سب کو دنیا اور آخرت میں اولیاء کرام کی محبت کا صلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں دوران گفتگو جو اغلاط ہوئی ہوں اللہ ان کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔